محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے مغرب کا زوال قریب آ گیا ہے۔ مغرب کا زوال قریب آ گیا ہے اور اس زوال کے جو ذمہ دار ہیں وہ دو انسان ہیں جن کو انسان کہتے ہوئے بھی مجھے تھوڑا سا جھجک محسوس ہو رہی ہے، اور یہ دو افراد ایسے ہیں جن میں سے ایک خود کو زمینی خدا سمجھ بیٹھا ہے اور اس کے ظلم، تکبر، غرور اور حیوانیت اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ بظاہر وہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی قوت، کوئی ایجنسی، کوئی انسانیت کے نام پر بننے والی جو تنظیمیں ہیں، کوئی بھی اس کو روکنے کے قابل نہیں، اس کو لگام ڈالنے کے قابل نہیں۔ اور دوسرا وہ شخص جو اقتدار، پیسہ، دولت، معدنیات کے لیے اس دوڑ میں تقریباً پاگل ہو گیا۔ تو یہ دو اشخاص کی وجہ سے، جن کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون ہے، ان کی وجہ سے مغرب کا زوال اس وقت قریب ہے۔ جب یہ لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں دنیا کے، تو پھر قدرت کا یہ قانون ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے تو قدرت اس کو زوال کے اور فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے، جلد یا بدیر، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن یہ ان کا زوال کا انجام کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا کہ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ جب کوئی خدا کے لہجے میں بولتا ہے اور خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ وہ 5-5.5 فٹ کا ایک ناطق حیوان ہے، جب خدا بننے کی کوشش کرتا ہے اور ظلم کی انتہا کرنے لگتا ہے تو قدرت اس کو فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بیپر کی بات کر رہا ہوں یا کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو دنیا میں ممکن نہیں ہے، بلکہ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جتنے لوگوں نے خدا بننے کی کوشش کی وہ فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ مثلا آپ مصر کی تاریخ دیکھ لیجئے، کوئی بڑی پرانی ہزاروں سال پرانی تاریخ نہیں ہے، بلکہ اس کے شواہد اور اس کے جو ایگزامپلس ہیں وہ آج بھی اپنے سر کی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام کرنے لگا، یعنی جیسے ہی بچہ پیدا ہوں پورے ملک میں، بنی اسرائیل کی قوم میں ان بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ یہ ظلم کی انتہا تھی، اور بلکہ خود وہ خدا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، انا الحق، میں خدا ہوں، کہاں ہے موسیٰ کا خدا، یہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ ایک ظالم ترین بادشاہ، مگر جب اس کے انجام کا وقت قریب آیا تو وہ سمندر میں ایسے ڈوبا جیسے کوئی جانور ڈوب جاتا ہے، جیسے کوئی پتھر ڈوب جاتا ہے، اور اس کا کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اتنی بڑی سلطنت کا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا وہ سمندر میں ڈوب گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ بچ گئے۔ اور یہ جو فرعون ہے اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے باقی رکھا قیامت تک کے لیے، اور وہ آج بھی سڑی گلی حالت میں نہیں بلکہ محفوظ حالت میں آج بھی موجود ہے میوزیم کے اندر، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ اسی طرح یہودیوں کا قاتل اڈولف ہٹلر، جس نے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا، گولیوں کے ذریعے سے اور چیمبرز میں بند کر کے زہریلی گیسیں چھوڑ کر ہر طرح سے تقریباً 60 لاکھ لوگوں کو، یہودیوں کو اس نے قتل عام کیا۔ اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو ایک بنکر میں چوہے کی طرح چھپ گیا اپنی ایک دن کی بیوی کے ساتھ، یعنی ایک دن کے لیے اس نے شادی کی، اور اس ایک دن کی بیوی کے ساتھ اس نے اس بنکر کے اندر اپنے ہاتھوں سے اپنے بھیجے میں گولی مار لی۔ بلکہ اس سے پہلے ان دونوں نے، بیوی شوہر نے، سائنائڈ کے کیپسولز بھی چبا لیے تھے تاکہ موت اچانک آئے اور کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ اس نے اپنی لاش کو بھی ہنسی مذاق کا موضوع بنانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے وصیت کی تھی کہ میری لاش کو جلا دیا جائے، تو اس کے چاہنے والوں نے خود اس کے اوپر پیٹرول ڈال کر اس کی جسم کو خاک بنا دیا۔ تو یہ اس کا انجام ہے، یہودیوں کا قاتل، 60 لاکھ یہودیوں کا قاتل جو اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھ بیٹھا تھا،
لیکن وہ اس کا انجام آج تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے اور اس کی لاش بھی موجود نہیں۔ موجودہ ظالموں کا بھی یہی دردناک انجام قریب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت دور ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 10 سال 20 سال کے اندر آج حالات کیسے نظر آ رہے ہیں کہ وہ جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی کوئی بم، کوئی قوت مجھ پر کوئی اثر نہیں کر سکتی، پوری آئرن ڈومز بنا کر رکھ لیے تھے کہ اس کے اندر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، لیکن آج حالات ایسے کیا ہو گئے ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ ساری دنیا اس وقت 2 بلاکس میں بٹ گئی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، جو قیامت کے قریب آنے والی نشانیوں کے سلسلے میں ہیں، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلد ہی ہونے والی ہے۔ مسلمانوں کا ایک بلاک بن رہا ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ 2 بلاکس میں دنیا بٹ گئی ہے۔ ایک تو مغربی بلاک جس کے اندر امریکہ سمیت انگلینڈ، جرمنی، فرانس اور دیگر اس طرح کی مغربی قومیں اور ان کے ساتھ ان کی ناجائز اولاد یہ جو اسرائیل، ان کو اسرائیل بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ اسرائیل، کیونکہ اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو اسرائیل کے بجائے ہم کو اسرائیل کہنا پڑے گا، اور بلکہ اسرائیل بھی نہیں بلکہ وہ زیونسٹ یہودی جو اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور سمجھتے ہیں، دنیا میں بھی سپر پاور اور آخرت میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن ان کا انجام دنیا میں بھی بد ہونے والا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اور دوسری طرف میں نے کہا تھا کہ 2 بلاکس بن گئے دنیا میں، ایک مغربی بلاک اور دوسرا مشرقی بلاک۔ مشرقی بلاک میں افغانستان بھی آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کہا تھا کہ مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، مطلب اسلام کی تحفظ کے لیے اور بیت المقدس کے تحفظ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جو قومیں اٹھیں گی، اللہ کے رسول نے اشارے سے کہا کہ قیامت کے قریب مجھے اس وقت بھی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں مشرق کی طرف۔ تو سعودی عرب جو اس وقت سعودی عرب ہے، اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، تو مشرق کی طرف افغانستان ہے، پاکستان میں ہندوستانی مسلمان ہیں، اور پھر سوویت رشیا سے آزاد ہونے والی جو مسلم مملکتیں ہیں اور ان کے ساتھ میں ایران ہے، یہ تمام اور پھر گلف کے ممالک بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو ہوش آئے اور یہ ایک مسلم بلاک، سالڈ بلاک بن جائے، اور یہ یہودیوں اور اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف جنگ کریں، اور یہ سب سے بڑی جنگ ہوگی، جیسا کہ قیامت کے قریب کے سلسلے میں پیشن گوئی کی گئی ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ سوویت رشیا جو ایک سپر پاور تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف سوویت رشیا، وہ کس طرح سے نیست و نابود ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ افغانستان کے مسلمانوں نے وہاں پر سوویت رشیا کی سلطنت کو افغانستان کی سرزمین میں دفن کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مولانا مودودی نے اپنے ایک زمانے میں کہا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ کمیونزم کو ماسکو میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ کمیونزم کو ماسکو، جو وہاں کا صدر مقام تھا، وہاں پر کوئی جگہ نہیں ملے گی، اور کیپٹلزم کو واشنگٹن میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ یعنی کمیونزم اور کیپٹلزم زوال سے دو چار ہو جائیں گے، اور ہم نے دیکھا کہ کمیونزم کا علم بردار یونائٹڈ اسٹیٹس آف سوویت رشیا افغانستان کے اندر دفن ہو گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب وقت آ رہا ہے کہ کیپٹلزم کی فنا ہونے کا وقت آ رہا ہے، کیونکہ لوگ بیزار ہو چکے ہیں کیپٹلزم سے، سیکولر ڈیموکریسی سے اور پاپولر ڈیموکریسی سے، جہاں پر ڈیموکریسی بھی خریدی جاتی ہے۔ چند مٹھی بھر لوگوں نے، کروڑ پتی اور بلینرز نے پوری حکومتوں کو خرید لیا، وہ فنڈنگ کرتے ہیں تو غنڈے بھی دنیا کے شہنشاہ بن جاتے ہیں، اور آج انہی غنڈوں کے ذریعے سے دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، اور عوام ایک وقت تک برداشت نہیں کر سکتی، ان کے صبر کا پیمانہ اور یہ لاوا پھٹے گا ایک دن، اور ان مغربی بلاک کے جو سردار بنے ہوئے ہیں، ان ممالک کا، امریکہ اور اسرائیل کا جو زوال ہونے والا ہے، وہ ان گلف کے ممالک کے اندر ہونے والا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ یہ وقت قریب ہے کہ ہم سوچ سکتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہونے والا پاکستان، جس کے اندر بہت سے برائیاں گناہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایسا موقع دے گا کہ وہ اسرائیل کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کے زوال کے اندر اپنا حصہ ادا کریں گے۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم وہ وقت دیکھیں جب کہ ظالم حکمران اور ظالم بادشاہ اور ظالم حکومتیں دنیا کے اندر نیست و نابود ہوں گی، اور یہاں پر وہ سزا بھگتیں گی، اور یہ سزا تو دنیاوی سزا ہے، آخرت کی سزا تو باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرما دی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب یہودی پہاڑوں کے، پتھروں کے اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے، تو پتھر پکار کر کہیں گے کہ اے مسلمان آ دیکھ میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے زیونس، اس کو قتل کر دے۔ اور وہ وقت آ کر رہے گا کیونکہ دنیا کی ہر بات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔